السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج درس قرآن کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے آیت الکرسی کا ترجمہ اور اس کا معنی مفہوم پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ قرآن کی ایک بہت ہی جلیل القدر آیت ہے۔ یہ آیت تمام آیتوں پر بھاری ہے، وہ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف ہے۔ اس کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کی اگر پہچان اگر کسی آیت سے ظاہر ہوتی ہے تو وہ یہی ایک آیت ہے۔ اس لیے اس میں جو ہے تمام آیتوں میں اس کا مقام بڑا ہے، اور اس میں ایک لفظ ہے جو کرسی کے نام سے منسوب ہے۔ کرسی کہتے ہیں اقتدار کو، پاور کو۔ جس طرح ہم موجودہ زمانے میں لڑائی جھگڑوں میں بولتے ہیں کہ یہ کرسی کی لڑائی ہے، مطلب کیا ہوا؟ حکومت کی لڑائی ہے یہ۔ تو وہ آیت جس میں اقتدار کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو اسی طرح بغیر سوچے سمجھے اللہ کو قبول کرنے کے لیے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت، اپنی شناخت، اپنی پہچان واضح کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی انسان کسی غلط فہمی میں پتھر کو نہ پوجے، لکڑی کو نہ پوجے، چاند، سورج یا پھر جو ہے نا آسمان، اس کو نہ پوجے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرایا ہے اس آیت میں کہ دیکھو اگر یہ صفات کسی میں بھی ہو، اگر کسی میں پائے جا رہے ہو تو وہ خدا ہو سکتا ہے۔ کسی انسان میں، فرشتے میں، جن میں یا کسی اور چیز میں کیا یہ صفات ہے؟ اگر یہ صفات ہے تو وہ خدا کہلانے کا حقدار بھی ہے اور وہ خدا بھی ہے۔ اگر وہ صفات نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے۔ میں آیت شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی، اللہ جو ہے اس میں ذات ہے، اللہ کے ذات کا نام ہے اللہ۔ الہ نام صفت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ذات اقدس ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، اللہ ہے۔ جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تمام معبودوں کی نفی کر رہے ہیں۔ لا کے معنی نہیں، لا الہ، الہ کہتے ہیں معبود، رب، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب تک آپ تمام معبودوں کا رد نہیں کریں گے آپ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے آپ۔ تو کلمے کا جو پہلا جز ہے، جب تک آپ اللہ کی توحید کو الہ واحد نہیں مانیں گے آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ تمام خداؤں کا رد کرنا پڑے گا آپ کو۔ جب رد کر دیں گے آپ تب مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کو اسلام میں انٹر ہونے سے پہلے بول رہے ہیں کہ تمام معبودوں کا رد کریے آپ۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور یہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ بار بار بتائے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب ایک ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے دو خدا مت بناؤ۔ انما ہوا الہ واحد، دیکھو تمہارا رب، تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو تم کو چاہیے کہ مجھ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهَ لَفَسَدَتَا، اگر زمین آسمان میں دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا تھا؟ زمین میں فساد ہو جاتا تھا۔ ایک خدا بولتا تھا اس کو معاف کر دو، دوسرا خدا بولتا تھا نہیں۔ ایک خدا بولتا تھا اس کو اولاد دو، دوسرا خدا بولتا تھا نہیں۔ کیا ہو جاتا تھا؟ فساد۔ دو وزیر اعظم ہے تو حکومت نہیں چلتی، گھر میں دونوں کا اختیار، دو صدر ہے تو نہیں چلتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهَ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے فساد ہو جاتا تھا۔ سورہ قصص میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو معبود سمجھ کر مت پکار۔ لا الہ الا ہو، پھر وہی بات آ رہی ہے
جا بجا قرآن کے ایسے کتنے آیتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں جس میں بار بار تکرار کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس پہ جمے ہوئے رہو. جب تک آپ ایک خدا کی قدرت، اسی کی قوت، اسی کی حاکمیت، اسی کی جو ہے نا حکومت نہیں مانیں گے، آپ کا ایمان کامل نہیں ہوتا. مت پکار وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو مدد کے لیے ما فوق الاسباب کے تحت مت پکار. لا الہ الا ہو، اللہ سے ہٹ کر کوئی بھی الہ نہیں ہے، وہی ایک معبود برحق ہے. کل شیء خالق، ہر شے فنا ہونے والی ہے، الا وجہ، اسی کی ذات باقی رہنے والی ہے، تمام فانی ہو جانے والے ہیں. دیکھیے آپ دنیا میں لوگ کتنے جو ہے نا اصنام پرستی، بت پرستی، خبر پرستی میں کتنا کو پکارتے ہیں مدد کے لیے. ایک جائزہ لیجیے آپ. اب یہاں پر آیت الکرسی میں تفصیل آئے گی اس کی، کیا وہ باقی ہے ابھی تک؟ کئی پیغمبر آئے چلے گئے، کئی اولیاء اللہ آئے چلے گئے، جن کو معبود سمجھ کے پوجا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل شیء خالق الا وجہ، سب فنا ہونے والے ہیں. آئے دنیا میں، آئے رہے سہے، ایک وقت تھا ان کا دور تھا، پھر اولاد بھی ہوئی، یہاں تک کہ ضعیف ہو گئے اور انتقال بھی کر گئے. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور ذات باقی رہنے والی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں بتا رہے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے، کوئی ہستی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لیسا کمثلہ شیء ان اللہ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے. تم کہیں پر بھی رہو، تمہارے دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے. اگر کوئی سمندر کی تہ میں ہے، مچھلیاں ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، ان کے دل میں کیا ہے، وہ کیسے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے، اللہ جانتا ہے. یہ سات آسمان، یہ زمین، یہ خلا اللہ تعالیٰ کے بندے کے پکار میں حائل کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ضروری ہی نہیں بندہ جو ہے زبان سے اس کو اظہار کرے، کسی بھی زبان میں پکارو وہ اللہ جانتا ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. اور وہ دیکھ بھی رہا ہے، چاہے آپ کہیں پر بھی چھپ جاؤ، کسی انسان زمین کے اندر بھی، چٹان کے اندر بھی ہے، تب بھی اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے، سن رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم عام لوگوں کی طرح مت وہ کرو، مجھے ان کے اوپر قیاس مت کرو. فلا تضربوا للہ الامثال، لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی مثالیں دیتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھائی کیسا ڈائریکٹ پکارنا، ہم نہیں جا سکتے، چیف منسٹر کے پاس جانا ہے تو پہلے پی اے سے ملنا پڑتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے ایسے گھٹیا مثالیں مت دو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ کی کیا شان ہے، کیا ہے، کیسی ہے. اس کی ایک صفت آیت الکرسی میں یہ بیان ہوئی ہے الحی الخیوم. دیکھیے آپ جتنے بھی صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں سے یہ دو نام استعمال ہوئے ہیں. ایک الحی، حی کے معنی زندہ، نام رکھتے عبدالحی، اور دوسرا ہے خیوم. یہ خیوم جو لفظ ہے قائم رہنے سے بنا ہے، قائم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، پہلے بھی تھا آئندہ بھی رہے گا. الحی زندہ ہے. وہ کیسا زندہ ہے؟ وہ اس طرح زندہ ہے، وہ اپنے آپ زندہ ہے، اس کو کوئی پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا وجود ساری ہر مخلوق کو زندگی بخش دیا. یہ اس طرح زندہ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ، آیت نمبر 58، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل، بھروسہ، اعتماد اس پر کرو، علی الحی الذی، جو زندہ ہے، لا یموت، جس کو موت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ پہچان دے رہا ہے. اس کو پکارو، اس پہ بھروسہ کرو جو زندہ ہے. دیکھیے آپ جتنے پیغمبر آئے کھانا کھاتے تھے، دنیا میں رہے، جب سو جاتے تھے تو دنیا سے بے خبر بھی ہو جاتے تھے. یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ زندہ ہے. آیت میں آئیں گا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہاں پر ایک ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ کرسچن لوگ ان کو سن آف گاڈ اور پھر خدا بنا لیے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول، یہ مسیح ابن مریم کیا ہے؟ ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح پہلے رسول آئے دنیا میں بس رہے سہے چلے گئے، یہ بھی اسی طرح کے ایک رسول ہے. وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ان کی جو والدہ ہے وہ ایک سچی عورت ہے. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھیے آپ، یہ دو ان کے نام کے ساتھ ہی کھانے کا ذکر آیا ہے. یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اگر یہ لفظ صحیح طریقے سے عیسائیت کو پہنچ جائے، یقین مانیے وہ سن آف گاڈ بولنا چھوڑ دیتے، وہ گاڈ بولنا چھوڑ دیتے. جب قرآن یہ بیان کر رہا ہے دونوں کھانا کھاتے تھے، کیا مطلب ہوا؟ کھانا کھانے والا خدا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. پھر خدا کون ہو سکتا؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سورہ انعام میں بولے اللہ تعالیٰ جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. اور سورہ ذاریات میں کیا ہے؟ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، میں تم لوگوں سے بندوں کو ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق نہیں چاہتا، لا کے نہیں دوں میں، بلکہ میں خود دینے والا ہوں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق کی پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے. اب ایک نظر ڈال کے دیکھیے آپ، یہ معبودان باطل جہاں جہاں جاتے ہیں، چاہے وہ کہیں پر بت پرستی ہو یا پھر اولیاء پرستی کے نام پر جو کچھ کھیل کھیلا جاتا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے نظر آنے دینا پڑے گا. ان کے لیے چادر، پھول، پھر اگر اللہ ان کو نواز دیا جو ان کے دل میں آرزو تھی، بکرے، مرغیاں، نظر و نیاز، وہاں جا کے بھی کھلانا پڑتا. اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ بدلہ بھی لیتے، وہ قرضہ کر کے کریں گے مگر وہ منت پوری کریں گے. کیوں؟ ضرورت ہے. کیا اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ بالکل نہیں. اللہ وہ ہے، خدا وہ ہے جو کھلاتا ہے، بندوں کا لیتا نہیں، بلکہ وہ خود کھلاتا ہے. تم جن کے پاس جا کے پکار رہے ہیں ان کا کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرتے ہوئے بتا رہے ہیں الحی القیوم، میں زندہ اور قائم رہنے والا ہوں. لیکن تم جن کے پاس جا کے پکار رہے ہیں ان کا کنڈیشن کیا ہے؟ سورہ نحل آیت 20-21، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہیں تم لوگ جا کر، لا یخلقون شیء، کوئی چیز نہیں پیدا کرے، وہ لوگ پوری خلقت میں کوئی چیز پیدا نہیں کرے. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اب کنڈیشن کیا ہے ان کا؟ امواتن، مردہ ہے. ڈکلیئر ہو گیا نا بھائی قرآن میں. اور کون سی بات کی صداقت چاہیے؟ اچانک کیسا زندہ ہو جا رہا؟ جب پہلے سے ہی زندہ تھے ولی اللہ تو کیا ان کے لوگ اتنے سنگین تھے لے جا کے تدفین کر دیا؟ اس حقیقت کو کیوں نہیں جانتے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا نظارہ چکنا ہے، فرما رہے اللہ تعالیٰ. کوئی ولی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امواتن غیر احیاء، مردہ ہے زندہ نہیں ہے. اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے دیکھیے آپ، قابل فہم ہے. وما یشعرون ایانا یبعثون، میں آیت نمبر دیا سورہ نحل 20-21. وما یشعرون، لوگوں کو شعور نہیں ہے. کون سے؟ فوت شدہ لوگوں کو. ایانا یبعثون، کہ یہ لوگ خبروں سے کب اٹھائی جائیں گے. یہ جو ولی اللہ ہے جن کے پاس جا کر لوگ اللہ سے کم یا زیادہ پبلک ہے. ہماری جو اب اس وقت مسلمانوں کی اکثریت ہے دو جگہ بٹی ہوئی ہے. دو جگہ، یا تو آپ کو مزاروں کے پاس بھیڑ دکھیں گی یا تو عاملوں کے پاس دکھیں گی. یہی ہو رہی، دو جگہ کام ہو رہی. اب اللہ تعالیٰ کو استعفیٰ دے کے بٹھا دیے ہیں. آپ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہی چھوڑ رہے ہیں. نفع نقصان کے مالک عاملہ ہیں، نفع نقصان کے مالک فوت شدہ افراد ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بول رہے ہیں کہ جو ہے نا امواتن، مردہ ہے، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے. ایانا یبعثون، یہ لوگوں کو خبریں سے کب نکلنا ہے. جب یہ فوت شدہ لوگوں کو یہ خود نہیں معلوم ہے کہ خبروں سے کب نکلنا ہے، اپنی خبر دیں گے ان کو، پھر وہ آنے والوں کی خبر کیسا رکھیں گے؟ وہ کس غرض سے آیا ہے؟ بھائی سب سے پہلے تو آپ کو اپنا علم ہونا چاہیے نا کہ میرے کو خبر سے نکلنا کب ہے. ان کو اس کا ہی حق پتہ نہیں ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ الحی القیوم، وہ زندہ ہے ہمیشہ سے اور قائم ہے، دنیا میں کوئی چیز قائم نہیں رہے گی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ دو کمزوریاں ہیں اگر کسی میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے لیے پہلے ڈکلیئر کر دیے لا تأخذہ، اس کو نہیں پکڑتی، سینہ اونگ ولا نوم اور نہ نیند، یہ دو کمزوریاں ہیں. اب آپ آئیے، آپ کتنے معبودان نے باطل کرا تھے، جو بھی ہے، چاہے پیغمبر ہو، ولی ہو، کوئی ہو، کیا ان کو اونگ نہیں آئی؟ نیند آنے سے پہلے تو اونگ آتی نا، یہ کمزوری کی علامت ہے. اور پھر نیند لازمی حصہ ہے. اگر انسان نہیں سویا تو خود بخود آخر کار تھک کے گر جائے گا. لیکن سنیں، اگر اللہ تعالیٰ کو بھی اونگ آ جاتی، نعوذ باللہ، ہمارا اللہ یا ہمارا الہ اگر ویسا ہوتا سو جانے والا، تو پھر ہوتا کیا تھا؟ کتنے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں، اٹھنے کے بعد فرشتوں کو بتانا پڑتا تھا، اتنے جو ہے نا دنیا سے لوگوں کو ہم لے کے آئے ہیں، اتنے ہم پیدا کر دیے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ جو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں پر بھی ہو. اور ایک جگہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ بِهِ تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں اس کے سینے میں کیا وسوسے اٹھ رہے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی رگے جان سے زیادہ قریب، اس کی جان اس سے دور ہے، بہت دور ہے، اس سے قریب ہم. دیکھیے ہے کوئی اتنا قریب، اور ہم کس کو پکار رہے ہیں؟ 2000 کلومیٹر دور، 4000 کلومیٹر دور فوج شدہ افراد کو پکار رہے ہیں، یہاں لگا کے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ بھائی تم کہیں پر بھی رہو تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر میں تمہارے قریب ہوں رگے جان سے، اور ہم پکار رہے ہیں یا لگا کے فوج شدہ افراد. یہ ہمارا دراصل اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہچان ہے ہی نہیں. اس لیے بولے نا اللہ تعالیٰ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم لوگوں کے پاس میری قدر ہے ہی نہیں جیسا کہ رہنا چاہیے. کیا سمجھے ہم اللہ تعالیٰ؟ جب سب سے مایوس ہو جاتے تو کہاں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. سب سے مایوس ہونے کے بعد پہلے انسانوں سے امید لگاتے ہیں. یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی یہ بتا دیے کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی خلقت ہے، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی ہے. لہذا سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہیں نا، یہ آسمانوں میں کون سی چیز پیدا کرے؟ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، زمین میں کیا چیز پیدا کرے گا؟ یہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ. دیکھیے اور ایک جگہ ہے سورہ لقمان میں فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے بتاؤ، لوگوں بتاؤ کہ دنیا میں جو ہے نا کون سی ایسی چیز جو ہے نا پیدا کی ہے اللہ سے ہٹ کر. جو کچھ ہے زمین و آسمان میں اللہ کا ہے. اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ زمین کس کی ہے اور اس میں بسنے والے تمام وہ کس کے ہے، کس کے پتہ کرتا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ہر کوئی جواب دے گا کہ وہ اللہ کے ہے. پھر فرمانے اللہ تعالیٰ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پوچھو ان سے یہ 7 آسمان کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے اللہ.
یہ زمین و آسمان میں جو کچھ خلقت ہے، جو کچھ مخلوق ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ اسی لیے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خبردار یہ ساری مخلوق، یہ ساری خلقت اللہ کی ہے اور حکم بھی ان کا اللہ کا ہی چلے گا ان کے اوپر۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں کل کسی کی سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اللہ اس کو اذن دے، اجازت دے۔ یہاں پر اسی آیت سے ایک شفاعت کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ شفاعت کا مسئلہ امت محمدیہ کو ناکارہ بنا دیا ہے، کاہل بنا دیا ہے، دین سے دور کر دیا ہے، اس لفظ کو صحیح نہیں سمجھنے کی وجہ سے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو کھول کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر کوئی یہ انسان سمجھ رہا ہے کہ جو ہے ولی اللہ یا پھر پیغمبر یا کوئی دوسرے لوگ آئیں گے، سفارش کریں گے، کسی طرح ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ میں آپ کے سامنے نمبر کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا۔ یہ سورہ نجم کی آیت ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ، کتنے ایسے جو ہے نا فرشتے ہیں جلیل القدر، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ، ان کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، بعد اس کے کہ اللہ ان کو حکم دے اور وہ اس سے راضی بھی ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ولی ہو، پیغمبر ہو یا فرشتہ ہو، جس کے حق میں سفارش کریں گے اللہ اس سے راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کسی نافرمان کے حق میں سفارش کسی کی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح آیت نمبر 109 سورہ طٰہٰ، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کسی کی بھی سفارش فائدہ نہیں دے گی، الا مگر من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اللہ اس کی بات سے بھی راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے انسان جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہے، اس کا قول اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ کوئی انسان جب فیل ہو جاتا ہے، ڈگری میں ہو یا پھر جو ہے نا انٹر ہو یا فلانا، تو اگر اس کا جو ہے تقریباً سبجیکٹس میں کامیاب ہے، کسی میں 1 نمبر یا 2 نمبر سے فیل ہو گیا ہے، تو وزیر تعلیم کو ریکویسٹ کرتے ہیں 1 نمبر کے لیے، ورنہ بچے کا 1 سال خراب ہو جاتا ہے۔ تو کہ ہوتا کیا، انہیں اپنی طرف سے 1 نمبر دے دیتا ہوں ریکمینڈ کرنے کی وجہ سے، وہ بچے کا سال یعنی بربادی سے بچ جاتا بیکار، اور یہ اس کو کامیاب کر دیتا۔ تو ہمیشہ جو ہے سفارش اس کی جاتی ہے جو چند نیکیوں میں آ کے اٹک گیا ہے، ٹوٹل ویک ہے، کسی میں بھی نہیں ہے، نہ نماز میں ہے، نہ ایمان میں ہے، نہ کسی میں نہیں ہے۔ پھر جا کے پیغمبر یا اولیاء اللہ یا فرشتے کس بیس پہ کریں گے، کس صورت میں کریں گے جا کے اس کی سفارش؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن فرشتے جبرائیل امین سب بانے خاموش چلے رہیں گے، لا یتکلمون، کسی کے منہ سے بھی بات نہیں نکلے گی، الا من اذن له الرحمن، رحمان اجازت دیا بولو میں سنتا ہوں، وقال صوابا، اللہ کے ہر فیصلے پر یہ لوگ کیا کریں گے، بالکل ٹھیک ہے، دوست بات ہے۔ تو سفارش جو ہے کوئی پیر، پیغمبر، فرشتہ اپنی طرف سے کسی انسان کا انتخاب نہیں کرے گا۔ سورہ زمر میرے خیال سے آیت نمبر 19 ہے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا جس کے اوپر اللہ کا عذاب کا وعدہ پروانہ ثابت ہو چکا،
افانت تنقذ من فی النار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کو دوزخ سے نکال سکیں گے؟ دیکھیے آپ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب کس سے امید لگائیں گے؟ اللہ کے رسول سے لگائیں کہ اللہ کے رسول آئیں گے گناہ گاروں کو. خوالیوں میں تو بتا دیے آ رہے ہیں، وہ دیکھو محمد ایک کمبل بھی اڑا دیے ہیں، کالی کمبل. کہاں تھی کالی کمبل؟ کدھر تھی کالی کمبل؟ تھی بھی وہاں پر. یہ ہمارا دین جو ہے خوالوں کی سب سے زیادہ نقصان تو خوالوں سے ہوا ہے. ایسے ایسے قصے سنا دیے ہیں، بس وہ میدان قیامت ہے خالی فارمیلٹیز ہے کہ چلے جاؤ، پورے گیٹ بھی نہیں چھوڑیں گے. نام ہی کافی ہے، بہت بڑا تیر مار دیے ہم امت محمدیہ میں پیدا ہو گئے، لہذا مرتے ہم کچھ بھی کر لو کیا بھی کر لو، ہمارے اعمال ان کفار سے بے دینوں سے بدتر کیوں نہ ہو، بس ہمارا نام ہے فلانا. یہ نام کام میں نہیں آتا. یہ نام کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ نام کچھ بھی رکھ لو XYZ، اعمال کیا ہے؟ اعمال دیکھیں گا اللہ تعالیٰ، ایمان کو جانچے گا، ایمان میں شرک ہے، پورے اعمال حق کر دیجئے گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے بتا رہے ہیں افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، جس کے اوپر عذاب کا پروانہ میں ڈال چکا ہوں، میں طے کر چکا ہوں ان کو عذاب دینا ہے. افانت، تو پس کیا آپ تنقذ من فی النار، اس کو دوزخ سے نکالیں گے؟ کہاں گے؟ قرآن نہیں پڑھنے سے جیتی جہالت ہوئی ہے نا، نکال کے دیکھتے نہیں. قرآن جو ہے ہمارے پاس ہدایت کی کتاب تو ظاہر میں نہیں ہے، وہم و گمان میں نہیں ہے. یقین مانیے ایک ایسا نور ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اسی سے اللہ ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے. اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت ملیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. وہ اس کو کیا کریں ہم لپٹ کے رکھ دیے. اور پھر کر رہے کیا؟ طرز عمل کیا ہے قرآن کے تعلق سے؟ میں جہاں تک یہ میرا پرسنل میرا ایسا تجزیہ ہے کہ رمضان میں جتنی قرآن کی توہین ہوتی ہے کہ بالکل میں بولنے میں بجا حقدار ہوں، جتنی قرآن کی توہین ہوتی ہے. اب آ رہا ہے رمضان، ابھی حال حال میں ایک مسجد میں سنا قرآن سنو سنو سنو، امام صاحب بول رہے ہیں 3 دن میں بھی ہے تو کہیں چلے جاؤ سنو سنو. کافرہ نہیں سنے تھے قرآن؟ سنے نا وہ لوگ، سننے کے لیے وہ خالو سمینا و اتانا غفرانک ربنا. دیکھیے کیا دعا مانگی جا رہی ہے؟ اے اللہ ہم قرآن کو سننے کے بعد اس کی اطاعت کریں گے. سننا ہے اور پھر اسپیک. یہ اسپیک کو ذرا آپ اپنے ماحول میں لا کے دیکھیے. اللہ کا کلام ہے نا، 23 سال میں اترا ہے نا، 8 گھنٹے میں ختم کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول ایسی تلاوت کرے، ایسا ہی پڑھ کے سنا صحابہ کرام کو، اور وہ ایسا سناتے تو وہ لوگ سمجھتے تھے. ایک لفظ آپ نہیں سمجھے، عربی دان نہیں سمجھا، دوسرے کیا سمجھیں گے؟ وہ قوم کیا سنیں گے؟ جبکہ قرآن میں کئی آیتیں ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہم قرآن اس لیے نازل نہیں کر رہے آپ مشقت میں پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا، رک رک کے سمجھ کے پڑھو. ان فی ذلک لذکری، بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب، جو عقل رکھتا ہے، او القى السمع، یا کان لگا کے سنتا ہے، وہو شہید، دل اور دماغ لگا کے جو سنتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے. سمجھنا ہے نا قرآن. اس وقت سے کافر کیا کرے تھے؟ اپنی قوم کو کیسا روکے وہ لوگ؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ کافر سمجھ گئے یہ اللہ کے رسول قرآن سنا نہیں، جو جا رہا اسلام قبول کر لینا. لہذا کیا کرو؟ وَالْغَوْ فِيهِ، گڑبڑی کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب رہنا. یہ گڑبڑی کرو. اس کے جواب میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کامیاب ہو جاؤ. یہ ہے نا مقصد.
جب ہم سمجھیں گے نہیں 50 سال سے تراویح سنتے ہوئے آ رہے ہیں، 30 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ارے کم سے کم تراویح ایسی جگہ جاؤ جہاں پر جو کچھ پڑھا گیا ہے، بس مساجد ایسے ہے جو کچھ پڑھا گیا ہے کم سے کم اس کا ایک کیا بولنا چاہیے مختصر تشریح کم سے کم آپ کو معلوم ہونا کہ بھائی یہ ہے. آپ کیسا جائیں گے برائیاں کیسا جائیں گے. وہ لوگ اہل عرب تھے، جب قرآن سنتے تھے تو کیا ہوتا تھا، آنکھوں سے آنکھ کھل جاتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے تھے. اور پھر وہ قرآن خود بیان کرانا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بری باتوں سے بے حیائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر جو قرآن میں پڑھا جا رہا ہے وہ روک دیتا ہے. اس لیے کہ وہ جب جو کچھ امام پڑھا تھا وہ سمجھے اور پھر اس کے اوپر عمل کریں گے. ہم کو یہاں تک یہ نہیں معلوم سورہ اخلاص ہمارے نمازوں میں صرف 2 ہی سورے ہیں. ماشاءاللہ اتنے کنجوس پیدا ہوئے ہیں ہم کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک رکعت میں ہوئی انا اعطیناک ایک رکعت میں قل اللہ، پوری زندگی گزر گئی، پورا قرآن وہیں چل گیا، 2 سورتوں پہ زندگی گزری ہماری. کئی کو جلدی بھاگنا یہاں سے، کب تک پڑھیں گے. اچھا ان کو گھر میں ایک سالن دے ہوا 5 دن تک دے، اٹھا کے مارتے پکڑ کے کون سا سالن روزانہ وہی کھلا رہے. اللہ تعالیٰ نے بولی نا وہی سورے پڑھتے جا رہا، وہی سورے پڑھتے جا رہا، وہی سورے، بدل تو صحیح ہے بھائی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دراصل ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکے. اب جو اسپیڈ ہو رہی ہے، جو امام صاحب اسپیڈ کر رہے ہیں، وہ اسپیڈ سے قرآن نازل نہیں ہوا. پڑھنے والا گناہگار ہو جاتا ہے. آپ ہم اس طریقے سے بات نہیں کرتے، کسی ٹی وی چینل پہ اس طریقے کی خبریں نہیں بولتے. قرآن کیا ہے، عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبروں کی اطلاع دے رہا ہے تمہارے کو. پیچھے خبروں کی اطلاع دیا تھا، موجودہ وقت کی دے رہا ہے، آئندہ والوں کی دے رہا ہے. وہ خبروں کو ہم ایسا پڑھ رہے ہیں کہ ارے بھائی ہم کل کے دن ادھر رخصت ہونے والے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمارا، ہم کس حال میں زندگی گزاریں گے، کیا ہوگا میدان قیامت میں، کیا ہوگا اس پہ میزان پہ، کیا ہوگا جنت میں کیا نعمتیں ہیں، دوزخ میں کس قسم کا عذاب ہے. یہ تمام باتیں سب قرآن میں ہے نا. ان چیزوں کو آپ ڈال کے ایسا پھرا دیے، گرائنڈر میں ڈال کے پھرا دیے جیسا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا. آپ کی اصلاح کیسا ہوں گی، تبدیلی کیسی آئیں گی امت میں، جب تک آپ اس کو، یہ ضروری نہیں ہے. میں آپ کو بتایا 23 سال میں جب قرآن نازل ہوئی تو ایک کام کریے، روزانہ ایک آیت پڑھیے، ایک ہی آیت. اگر اس اسنا میں مر بھی گئے تو ہم قرآن سے جڑے ہوئے تھے، چھوڑے ہوئے نہیں تھے، تاریخ قرآن نہیں تھے. ہم ایک آیت پڑھیں گے تو کتنے آیتیں ہیں، 6666، 18 سال میں ختم ہو جاتے قرآن. اور نازل کب ہوئی، 23 سال، اس سے پہلے ختم ہو رہی نا. اللہ نہیں چاہ رہا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سمجھ کے پڑھو. کافروں کا ایک خوف تھا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا جب تو تھوڑے آیتیں سنا رہی، آپ کے اوپر پورا ایک دم قرآن نازل ہو جانا تھا. سن لیا اللہ تعالیٰ کیا جواب دیا، وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. اگر میں پورا نازل کر دیتا تو کسی حکم پہ بھی عمل کرنا مشکل ہو جاتا تھا. اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں کہ ہر عمل آپ کے لیے آسان ہو جائے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اور ہم ایسی بھی تلاوت نہیں کر رہے ہیں آپ کو تیز. دیکھو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جبرائیل امین کے ذریعے سے جو وحی نازل ہو رہی وہ اسپیڈ کے ساتھ نہیں ہو رہی، وہ رک رک کے ہو رہی ہے. ہم ایسا قرآن نازل نہیں کریں تو پھر ہمارا کیا کام ہے. وہ جو اسپیڈ ہے نا، یعلمون تعلمون، 3 دن میں ختم. یقین مانیے آپ ذرا ٹھہر کے دیکھیے امام کے پیچھے کون سا لفظ سمجھ میں آیا، ایک لفظ ہی سمجھ میں آیا. جائیے اس طریقے سے ایک پولیس اسٹیشن میں تو بولتا ہوں، یہ سمجھنا ہے تو جا کے ایک پولیس اسٹیشن میں اس طرح درخواست لکھائیے، وہ اسپیڈ سے اپنی زبان میں لکھائیے. کیا کرتا دیکھیے. ایسا نہیں ہے، آپ رک رک کے پڑھیے. جہاں پر تراویح جو ہے آپ کو آسانی سے دستیاب ہے. اور یہ ذہن سے نکال دیجیے آپ کہ پوری رمضان میں قرآن ختم ہونا. رمضان میں قرآن نازل ضرور ہوئی ہے 23 سال تک. کئی رمضان آئے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی مسلمانوں سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ تم قرآن ختم کر دو. نہیں، ایک ایک عمل پر، ایک ایک حکم پر عمل کرتے جاؤ. زندگی رہی بیچ میں ختم بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں. دوران قرآن کتنے صحابہ کرام انتقال لے کر گئے، کتنے شہید نہیں ہو گئے، کیا پورا قرآن ملا ہونا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی تمہارے پاس جتنی بھی آیتیں پہنچے اس کے مطابق عمل کرو. ختم کرنے کی اسپیڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اور نہ ہم جو ہے نا اس طریقے کی تلاوت کو پسند کرتے ہیں. ایک ایک آیت تھوڑا تھوڑا سمجھ کے آپ پڑھیں گے اور ایسے مساجد میں جائیں گے جہاں پر اس کی تشریح ہو رہی ہے. اگر نہیں ہو رہی تو جہاں پر 2 پارے ہونے دو، 4 پارے ہونے دو، لیکن وہاں پر اگر رمضان گزر بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے کئی مساجد اب آ چکے ہیں جس میں پوری قرآن تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ سمجھا رہے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سفارش کے متعلق وہیں پر آ رہا ہوں جو بتایا گیا تھا. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں آ کے سفارش کرے. اب یہاں پر جو بات اس کے بعد کے جملے میں ہے وہ دیکھیے آپ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا اگلا اور پچھلا ریکارڈ. بندے کس کے؟ اللہ کے. دلوں کے حالات سے کون واقف تھا؟ اللہ خالق. وسوسوں سے واقف تھا. اب اگر کوئی ولی پیغمبر جا کر اس کو یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ نہیں نہیں یہ ایسا نہیں تھا، یہ ذرا وہ نیک تھا، ذرا غلطی سے کچھ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہی ہے آپ کیا جانتے ہو؟ ضمیر جانتے ہو اس کا، اس کے خیالات جانتے، نیت جانتے، ایمان جانتے. یعلم ما بین ایدیہم، میں اس کا آپ سے زیادہ اگلا پیچھا ریکارڈ جانتا ہوں. میرے کو کیا بولتے ہیں آپ اطلاع کس کو دیں گے بھائی؟ ایک محلے سے 4 بچوں کو پولیس پکڑ کے لے کے چلی گئی. لیڈر آگے بولتا وہ 4 بچوں میں سے یہ بچہ شریف ہے، وہ اس وقت بیٹھا ہوا تھا، لے کے چلے گئے، لہذا وہ ویسا نہیں ہے، ذرا آپ انکوائری کر لو. تو وہاں پر کیا کرنا پڑتا؟ توجہ دلانا پڑتا. نہیں 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 آپ کو علم نہیں ہے، ذرا سا جو ہے نا پھر اچھی طرح تحقیق کر لو. پھر انہوں نے تحقیق کر کے چھوڑ بھی دیتا. کہ اللہ کے پاس بھی یہ چیز ہے، سفارش نہیں. اللہ تعالیٰ آپ جس کو عذاب دینا چاہ رہے ہیں وہ اتنا گنہگار نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہی ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں اس کا اگلا پچھلا ریکارڈ میں جانتا ہوں. اگر معاف کرنا ہے، بخش دینا ہے تو وہ میں کروں گا. وہ لہذا یاد رکھیے آپ، سفارش اسی کی ہوں گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سفارش نہیں، سفارش اسی کی ہوں گی جو مختصر تھوڑے سے عمل میں پیچھے رہ گیا ہے. اور پیغمبر یا ولی اللہ یا فرشتہ اس کے حق میں اگر سفارش کرے، اللہ تعالیٰ کہے گا ان کے حق میں سفارش کرو، وہ جب کریں گے تو اس کے قول سے، ان کے قول سے اللہ تعالیٰ راضی ہونا ضروری ہے. راضی ہے تو بخش دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے، اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس ہے سارے غیب کے خزانے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے سمندر میں کیا کچھ مخلوق ہے، زمین پہ کیا کچھ ہے، کتنی قسم کی مخلوق ہے، کیا کیا ہے، ان کی کیا ضرورتیں ہیں، چاہے وہ پانی کی ہو یا خشکی کی ہو، وہ جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا جو ہے درخت سے گرتا نہیں زمین پر مگر وہ اس کو جانتا ہے. کون سا ہرا ہو گیا، کون سا ٹوٹنے والا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کون سی چیز سوکھنے والی ہے، کون سی ہری ہونے والی ہے، کون سا پودا نکلنے والا ہے، کون سا سوکھنے والا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے. اور سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے متعلق ضروری تھا میں یہ آیت بیان کر رہا ہوں. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. قیامت کب آنا ہے، کس وقت آنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، اور بارشیں کہاں برسانا ہے، کب برسانا ہے، کتنا برسانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں جانے کا ہے، کہاں جا کے مرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اللہ تعالیٰ کا علم کا تو یہ حال ہے کہ 7 سمندر ایک بن جائے، سیاہی بن جائے، اور تمام درخت اس کے قلم بن جائے. اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا چاہے لکھو،
سات سمندر ختم ہو جائیں گے، یہ درختوں کی ٹہنیاں جو خلم بن رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوں گی۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ اب یہ آ گیا ہے، دیکھیے آپ، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جو لفظ آیا نا آیت کرسی اسی لفظ سے ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار زمین و آسمان میں جو ہے پھیلا ہوا ہے، کوئی اس کے اقتدار سے باہر نہیں لے، گھیرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرمائے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن اور انسان کے گروپ جماعتوں، تم اگر میری فرما برداری نہیں کر سکتے، میرا حکم نہیں مان سکتے، تو یہ میری جو زمین ہے اور جو میرا یہ آسمان ہے، اس سے بھاگ کے بتاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، فانفذوا، بھاگو، نکلو یہاں سے، لا تنفذون، تم بھاگ ہی نہیں سکتے، الا بسلطان، جہاں جائیں گے میری سلطنت ہے، تم زمین کا کسی آپ باہر نہیں کر سکتے، آسمان کے چھت سے آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے ہیں۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ولا یؤودہ، اللہ تعالیٰ کے لیے زمین آسمان کی فرما روائی، حفاظت کوئی مشکل نہیں، ان سب مخلوقات کی تکمیل کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان پر نظر رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرما رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے، قل من بیدہ، بولو کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر قسم کی بات، وہو یجیر، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیتا، کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ جانتے ہو تو بتاؤ کون ہے سب کا پالن ہار، سب کو پناہ دینے والا، سب کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ سیقولون للہ، کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیت الکرسی کے متعلق یہ چند باتیں تھیں۔ اب اس آیت کے ضمن میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ آیت الکرسی کیا ہو گئی ہے؟ دراصل آیت الکرسی گھروں کی زینت بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ اس میں میرا تعارف ہے، میری پہچان ہے، اس میں میرے صفات بیان ہوئے ہیں۔ دیکھو کسی مخلوق میں ہے کیا یہ صفات؟ جو زندہ ہے، سوتا ہے نہیں، یہ تمام باتیں جو کچھ بیان کیے گئے ہیں، ہے کیا کسی میں؟ نہیں ہے۔ تو یہ آیت جلیل القدر وہ آیت ہے، اگر اس کو ایک خود سمجھ کے پڑھ لیا کبھی بھی شرک نہیں کرے گا، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا، شیطان اس سے شرک نہیں کروا سکے گا۔ کیوں؟ تمام اللہ تعالیٰ کے اس میں جو اس کی عظمت کے شایان شان جو الفاظ ہے وہ اس آیت میں بیان ہوئے۔ ہم کیا کریں اس آیت کو؟ گھروں میں لٹکا دیا، کئی کے واسطے شیطان بھاگ جاتا ہے، یا پھر تعویذوں میں لکھ کے گلوں میں ڈنوں پہ لگا دیے۔ کئی لوگ تو کڑے، باضابطہ کڑے ہیں ان کے پاس، اس میں آیت الکرسی ہے، وہ کئی کے واسطے شیطان خرید لیا۔ آیت الکرسی کو شیطان سے جوڑ دیا، حالانکہ رحمان سے جوڑنے والی ہے، شیطان سے نہیں۔ شیطان بت پرستی سے سوپ کی، یہ جب آیت کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کبھی اپنی زندگی میں شرک بدعت کا شکار ہی نہیں ہوں گے، لیکن بن لے رہے ہیں، تاکہ وہ میں سے نکل رہے ہیں گلے میں آیت الکرسی ہے، اور وہ نہیں کہ نہیں شیطان نہیں بھٹکا تھا، پھر کہاں سے نکل رہے ہیں آپ؟ نکلے کہاں سے آپ؟ یہی حالت ہے نا، شیطان نہیں بھٹکا تھا، گلے میں تھا، آیت الکرسی ہے، نماز کو آ رہی، قرآن پڑھ رہی نہیں، دین پر ہے نہیں ہے، ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، آیت الکرسی نہیں ہے۔ آخری بات، ایک حدیث میں آیا ہے جو مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان چلے جاتا ہے۔ یہ حدیث وضاحت کی طلبگار تھی، محتاج تھی، لیکن نہیں سمجھے اس کو بھی، پھر دکانہ کھل گئے اس کے بعد۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی گئی، سورہ بقرہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ چھوٹی قرآن ہے، تمام انسان کی جو ہے نا جتنی، اگر پوری قرآن نازل نہیں بھی ہوتی، خالی سورہ بقرہ معنوں سے پڑھ لیے تو ہر قسم کا حکم ہے، روزوں کا اسی میں ہے، حج کا اسی میں ہے، توحید کا اسی میں ہے، ماں باپ، بچے، بیوی، طلاق، خلا، سب اسی میں ہے، تقریباً پورے جو ہے نا احکام اسی کے اندر ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول فرمانے کا اگر اس کو آپ سمجھ کے پڑھیں گے
تو شیطان کو جو ہے اس گھر میں لڑائی جھگڑے کرانے کا، شرک کرانے کا، بے دینی کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، انہیں مایوس ہو کے چلے جائیں گا۔ یہ حدیث کا مفہوم تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں تو ٹی وی چینلوں میں بھی دیکھو آپ، صبح ہوتے ہی سورہ بقرہ، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے بھائی؟ شیطان نہیں آتا نا، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ ٹی وی چینلوں میں سارا دن گانے چل رہے، فلمیں چل رہی۔ نہیں، اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید سے مارا مال کرے اور قرآن کو ایک ایک آیت، ایک ایک جلدی نہیں، ایک ایک جملہ سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔